کھانا ہی خدا کی طرف سے نعمت ہے جسے حاصل کرنے کے لیے انسان دن رات کوشش کرتا ہے۔ پر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس نعمت کی قدر کرتے ہیں یا بے قدری؟ یہ کہانی ایسے ہی دوستوں کی ہے جن کی زندگی کا اصل مقصد بس پیسے کمانا اور اچھے کھانے کھانا تھا، جیسے ان کو زندگی سے اور کچھ چاہیے ہی نہ ہو۔ راحیل، حمزہ، فاروق اور شامل ایک گھر میں رہا کرتے تھے، اپنے گھروں سے دور پیسے کمانے کے لیے دوسرے شہر میں نوکری کرنے آئے ہوئے تھے۔ ویسے تو ان کی زندگی بہت اچھی اور مصروف تھی، کیونکہ اپنے اپنے گھروں میں پیسے بھجوانے کے باوجود ان کے پاس اپنے لیے کافی رقم بچ جایا کرتی تھی، جسے وہ دعوتوں اور ہوٹل پر جا کر کھانا کھانے میں اڑا دیتے تھے۔ کھانے کا شوق رکھنا اچھی بات ہے، لیکن کیا اس نعمت کو ضائع کرنا بھی اچھی بات ہے؟ یقیناً نہیں، پر ان کو کھانے سے کہیں زیادہ اس کھانے کو ضائع کرنے کا شوق تھا۔ ہر روز ڈھیروں ڈھیر کھانا ان کے گھر سے باہر پھینکا جاتا، باسی کھانا تو ان کے گلے سے اترتا ہی نہیں تھا۔ باہر سے کھاتے تو وہاں بھی ضائع کیے بغیر نہیں رہ پاتے۔ کھانے جیسی نعمت کی بے قدری کا کبھی بھی ان چاروں کو احساس ہی نہیں ہوا۔ ان چاروں کے نزدیک یہ عام سی بات تھی، کیونکہ کہتے ہیں نا، جن کے پاس کھانے کو بہت کچھ ہو وہ کبھی بھی اس بھوک کا اندازہ نہیں لگا سکتے جو کہ کئی دنوں سے بھوکا انسان محسوس کر سکتا ہے۔ خیر، یہ سلسلہ تو اس وقت سے شروع تھا جب سے وہ چاروں ایک ساتھ رہا کرتے تھے۔ ان کا ہر جگہ ایک ہی حال تھا، کھا لیا اور ضائع کر دیا، چاہے وہ آفس ہو، گھر ہو یا ہوٹل۔ جن کے پاس خدا کا دیا ہوا سب کچھ ہوتا ہے، اکثر اوقات ان لوگوں کو ہی خدا کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ کھانے جیسی نعمت سے نوازے گئے ہیں، ورنہ اس دنیا میں ہر دوسرا بندہ غربت اور بھوک سے مارا جاتا ہے۔ یہ تو بات ہوئی دنیا کی۔ اب ان چاروں کی زندگی میں کوئی تبدیلی آنی تھی بھی کہ نہیں، پتہ نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی کبھار ایک دھکا ملنا لازمی ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہی دھکا ہوتا ہے جو ہمیں صحیح راہ پر بھی لا سکتا ہے اور غلط راہ پہ بھی چلا سکتا ہے۔ روزمرہ کی طرح یہ چاروں دوپہر کے لنچ بریک میں اپنی مخصوص جگہ پر کھانے گئے۔ جب اپنے کھانے کا آرڈر دے چکے اور کھانے کا انتظار کر رہے تھے تو اچانک حمزہ کی نظر ایک آدمی اور اس کے بچے پر پڑی۔ حمزہ نے اپنے دوستوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یار اس آدمی کو کہیں دیکھا ہے پر یاد نہیں آ رہا۔ جب اس کے دوستوں نے بھی اس آدمی اور اس کے بچے پر نظر ڈالی تو فاروق فوراً بولا، یہ تو سلیم ہے جو ہمارے ہی محلے میں رہا کرتا تھا۔ اس پر ان تینوں نے کہا، یہ سلیم ہے؟ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ اس طرح مانگ کیوں رہا ہے؟ یہ تو اچھی خاصی نوکری کرتا تھا، اس کا تو بچہ بھی اچھی جگہ پڑھتا تھا، تو ایسا کیا ہو گیا کہ اس کو مانگنے تک کی نوبت آ گئی؟ چلو پوچھتے ہیں۔ وہ چاروں سلیم کے پاس گئے اور سلام کرتے ہوئے اس طرح مانگنے کی وجہ جاننی چاہیے۔ سلیم ان چاروں کو دیکھ کے بہت شرمندہ ہو گیا، کیونکہ سلیم ان چاروں کے گھر سے کچھ ہی دوری پہ رہا کرتا تھا۔ سلیم نے بتایا کہ اس کی نوکری چھوٹ گئی ہے اور گھر میں کمانے والا صرف وہی تھا، کئی مہینوں سے نوکری نہیں ہے، اب تو جو کچھ جمع ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے، کھانے تک کے پیسے نہیں ہیں۔ بچے کو ساتھ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس کو دیکھ کر لوگ ایک وقت کا کھانا دے دیتے ہیں، کبھی کبھی تو پورا دن گزر جاتا ہے اور کچھ نہیں ملتا۔ سوچتا ہوں کہ خودکشی کر لوں، لیکن پھر اپنے بچوں کا سوچ کے رک جاتا ہوں۔ ایک وہ وقت تھا جب میں اس کھانے کو ایک منٹ نہیں لگاتا تھا اور ضائع کر دیتا تھا، پر آج ایک یہ وقت ہے کہ میں اور میرے گھر والے اس کھانے کو ترستے ہیں کہ کہیں سے ایک وقت کا کھانا مل جائے۔ یہ باتیں سن کر ان چاروں کو اپنی بے قدری کا احساس ہونے لگ گیا کہ ہم چاروں بھی تو یہی کرتے ہیں، ہر روز کھانے کی بے قدری کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ جو کھانا ہم ایک منٹ لگاتے ہیں ضائع کرنے میں، وہ کسی کے لیے دن بھر کا کھانا ہو سکتا ہے، کسی کا پیٹ بھر سکتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں اتنے مگن ہو گئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ لوگ کتنی مشکل سے اس روٹی کو حاصل کرتے ہیں۔ پھر سلیم اور اس کے بچے کو انہوں نے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا اور گھر کے لیے بھی دیا تاکہ اس کے گھر والے بھی کھا سکیں۔ اس کے بعد ان چاروں نے کبھی نہ کھانا ضائع کرنے کا عہد باندھ لیا۔ انہوں نے سلیم کے لیے نوکری کا بھی بندوبست کر دیا اور اس کے گھر والوں کی ہر ممکن مدد کی۔
اب وہ جب بھی کھانا کھاتے، چاہے وہ ہوٹل ہو، گھر ہو یا آفس، کبھی ضائع نہیں کرتے، کیونکہ یہ دھکا جو ان کو ان کی زندگی میں ملا ان کو بہت کچھ سکھا گیا تھا۔ جس احساس کی ان چاروں میں کمی تھی وہ احساس جاگ اٹھا تھا۔ اب وہ صرف اپنی بھوک کا ہی نہیں بلکہ ہر اس انسان کی بھوک کا خیال رکھنے لگ گئے تھے جو مستحق ہے۔ کھانا ایک نعمت ہے جو ہر کسی کو میسر نہیں، تو اگر آپ اس نعمت سے نوازے گئے ہیں تو اس کی قدر کریں اور کوشش کریں جسے یہ نعمت حاصل نہیں ان کا بھی خیال رکھیں، تاکہ آپ کے رزق میں اور برکت ہو سکے۔